وضاحت کرنا بہت مشکل ہے لیکن یہ بہت اہم بھی ہے۔ ہیلو دوستو، میرا نام ڈگلس ہے اور مجھے یقین ہے کہ عید میلاد مسیح کے آس پاس آپ نے شاید بہت کچھ سنا ہوگا، جیسے جناب مسیح کنواری بی بی مریم کے ہاں پیدا ہوئے۔ آپ جانتے ہیں کہ یہ بات کتاب مقدس میں بتائی جاتی ہے اور یہ بات عید میلاد مسیح کے گیتوں میں بھی سننے کو ملتی ہے، ہر جگہ سننے کو ملتا ہے۔ لیکن اگر آپ نے کبھی سوچا ہے کہ اس کا کیا مطلب ہے تو میں آپ کو اس طرح سمجھانے کی کوشش کرنا چاہتا ہوں جسے ہم بچوں کے لیے سمجھنا آسان ہو۔ کیونکہ جب جناب مسیح پیدا ہوئے تو وہ انہیں کنواری سے پیدا ہوا کہتے ہیں، اور یہ ایک ایسی چیز ہے جو بالغوں کو سمجھانا تھوڑا آسان ہے لیکن یہ ہم بچوں کے لیے بھی جاننا ضروری ہے۔ لہٰذا میں اسے اس طرح سمجھانے کی کوشش کروں گا جسے بچوں کے لیے جاننا اور سمجھنا آسان اور مناسب ہو۔ بہت عرصہ قبل حضرت یوسف اور بی بی مریم نامی ایک مرد اور عورت تھے اور ان کی شادی ہونا تھی۔ اب شادی کا مطلب ہے جیسے ایک دوسرے کے ساتھ بندھ جانا۔ آج کل لوگ جب منگنی کرتے ہیں تو اس کا مطلب ہوتا ہے کہ وہ شادی کرنے کی منصوبہ بندی کر رہے ہیں۔ تو آپ کہتے ہیں کہ فلاں کے ساتھ منگنی ہوئی ہے، وہ شادی کرنے جا رہے ہیں، تو یہ ویسی ہی بات ہے لیکن یہ بڑی اور زیادہ اہم ہے۔ جیسے اگر آپ منگنی کرتے ہیں لیکن آپ کا رشتہ شادی سے پہلے ٹوٹ جائے تو یہ قانون کے خلاف نہیں ہے، یہ بہت افسوسناک ہوتا ہے، لیکن یہ اتنا بڑا معاملہ نہیں ہے، اتنی بڑی بات نہیں ہوتی جتنا کہ شادی کرنا اور اس کا ٹوٹنا برا ہوتا ہے۔ اور بی بی مریم اور حضرت یوسف کی شادی سے قبل بی بی مریم کے سامنے ایک فرشتہ ظاہر ہوا۔ ایک فرشتے نے ان سے فرمایا کہ وہ بہت خاص ہیں اور وہ حاملہ ہونے جا رہی ہیں اور ایک بیٹا پیدا ہونے جا رہا ہے اور اس کا نام یسوع المسیح رکھیں اور وہ سب سے بڑا بیٹا کہلائے گا۔ بی بی مریم نے فرمایا یہ کیسے ہوگا، کیونکہ میں نے تو ابھی تک حضرت یوسف سے شادی نہیں کی ہے۔ اب ایک عورت کے حاملہ ہونے کے لیے، ماں کو بچہ پیدا کرنے کے لیے ایک مرد کی ضرورت ہوتی ہے اور بی بی مریم کی یوسف سے شادی ہونا تھی۔ انہوں نے فیصلہ کیا کہ حضرت یوسف ان کے شوہر ہوں گے، پر ابھی ان کا کوئی شوہر نہ تھا اور ایک مرد کے بغیر ان کے لیے بچہ پیدا کرنا ناممکن تھا۔ لیکن فرشتے نے فرمایا کہ بچہ ابن خدا ہوگا۔ خدا تعالیٰ ناممکن کو ممکن بنانے والے تھے اور یہ ایک بڑی بات تھی، کیونکہ کتاب مقدس صحیفہ حضرت یسایہ میں کہتی ہے کہ آنے والے مسیح ایک کنواری سے پیدا ہوں گے، ایک ایسی عورت سے پیدا ہوں گے جس کا کوئی شوہر نہ ہوگا۔ لیکن یہ بھی بہت مشکل تھا کیونکہ بی بی مریم جانتی تھی کہ یہ بچہ خدا تعالیٰ کا بیٹا ہوگا، لیکن باقی سب کے لیے انہوں نے شاید صرف یہ فرض کر لیا تھا کہ بی بی مریم نے حضرت یوسف سے شادی کرنے اور حضرت یوسف کو اپنا شوہر بنانے کا فیصلہ ختم کر دیا ہے۔ انہوں نے شاید سوچا کہ بی بی مریم انہیں چھوڑ گئی ہیں اور نعوذ باللہ کسی دوسرے کے ساتھ چلی گئی ہیں اور اپنے وعدوں کو توڑ چکی ہیں، کیونکہ ایک بار پھر بچہ پیدا کرنے کے لیے ایک مرد اور ایک عورت دونوں کی ضرورت ہوتی ہے۔ سوائے جناب مسیح کے وہ واحد کنواری کی پیدائش تھے اور اس لیے شاید ہر کسی نے سوچا ہوگا کہ انہوں نے اپنے وعدے توڑ دیے ہیں، جن میں حضرت یوسف بھی شامل ہیں جو انہیں خاموشی سے واپس بھیجنے کی منصوبہ بندی کر رہے تھے تاکہ لوگ ان سے اتنی نفرت نہ کریں۔ ہو سکتا ہے کہ وہ خطرے میں بھی ہوں کیونکہ ایک بار پھر اپنے وعدوں کو توڑنا ایک بڑی بات تھی، لیکن جب وہ ایسا سوچ رہے تھے کہ وہ انہیں خاموشی سے بہت زیادہ ہنگامہ برپا کیے بغیر چھوڑ دیں گے تو ایک فرشتہ ان کے سامنے بھی ظاہر ہوتا ہے اور فرشتے نے ان سے کہا کہ بی بی مریم کو اپنی بیوی کے طور پر ماننے سے مت ڈرو، ان میں پرورش پانے والا بچہ ابن خدا ہے۔ اور اس طرح آخرکار حضرت یوسف اور بی بی مریم میاں بیوی بن گئے اور حضرت یوسف نے جناب مسیح کی پرورش میں مدد کی، لیکن جناب مسیح ہمیشہ خدا تعالیٰ کے بیٹے ہی رہے۔ جناب مسیح حضرت یوسف کے بیٹے نہیں تھے، وہ جناب یسوع المسیح ہیں، وہ مسیحا ہیں، وہ ابن خدا ہیں۔ لہٰذا جب آپ کسی کو کنواری پیدائش یا کنواری مریم یا اس طرح کی باتیں کرتے سنیں تو میں آپ کو صرف یہ یاد کروانا چاہتا ہوں کہ خدا تعالیٰ نے ایک معجزہ کیا جب جناب مسیح پیدا ہوئے، ایک معجزہ ہوا، ایک معجزہ جو اس سے پہلے یا اس کے بعد کبھی نہیں کیا گیا، اور یہ سب ثابت کرنے کے لیے تھا کہ وہ مسیحا ہیں، وہ جناب یسوع المسیح ہیں، جناب مسیح خدا تعالیٰ کے بیٹے ہیں، اور یہی ہم جشن عید میلاد مسیح پر مناتے ہیں۔ اور جناب مسیح عید میلاد مسیح کا سب سے بہترین تحفہ ہیں۔